ادھر کافی عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ نظامت کے سلسلے میں ایک خلا ہے. پروفیسر نسیم قریشی کی نظامت فردوس ادب میں دیکھی, علامہ انور صابری کی نظامت دیکھی, علامہ رشید قمر لکھنوی کی نظامت دیکھی. ان کی نظامت میں ایک فن یہ تھا کہ وہ تازہ شعر کہہ کے شاعر کو بلاتے تھے, اور اس میں بھی ایک خاص بات یہ تھی کہ جس زمین میں شاعر شعر پڑھ کے جا رہا ہے اسی زمین میں شعر کہنا, اور اس شعر کے اندر ایک مصرعے میں تبصرہ اور ایک میں تعریف. یہ ان کی خاص بات تھی جو نہ اس سے پہلے کسی نظامت کرنے والے میں دیکھی میں نے, نہ اس کے بعد آج تک دیکھی میں نے. پروفیسر ملک زادہ منظور احمد کی نظامت بہت کامیاب, اور یہ آپ کا خادم بیٹا ہے 65 سال سے نظامت یہ بھی کر رہا ہے شہر کے اندر. باہر اس لیے دعوت نامے آئے باہر کے, اس لیے نہیں گیا کہ میں لفافہ قبول نہیں کرتا تھا. اگر لفافہ لیتا تو آل انڈیا پیمانے پر نازم ہو جاتا, لیکن اتنی حیثیت نہیں تھی کہ اپنے کرائے سے جائے, اپنے کرائے سے آئے. تو 65 سال یہاں نظامت شہر میں کی ہے. یہاں پر بات صرف اتنی عرض کرنا تھی کہ ایک خلا تھا جس کو میں اکثر و بیشتر مجمع عام میں کہتا تھا کہ بھائی میرے بعد نظامت کون کرے گا, اور فری کی نظامت یہ بڑی اہم بات تھی. تو وہ خلا بڑی دیر تک, کافی دنوں تک محدود ہوتا رہا ہے. لیکن ہماری اس زندگی میں ہم نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہردوئی سے آیا اور اس نے نظامت کے فن کو اختیار کیا. فن تو ان میں کئی ایک ہیں, خوشنویسی کا بھی فن ہے, ادیب بھی ہیں, شاعر بھی ہیں, خوشنویس بھی ہیں, لیکن جس چیز میں ان کو نمایاں کامیابی ملی ہے وہ ہے نظامت. قاری بھی ہیں, قاری بھی ہیں. ہاں, غلط سنی نہیں ہم نے کبھی ورنہ تذکرہ کرتے. خوشنویسی تو میں نے انتقام میں لیا ہے خوشنویسی کا, تو اس میں بھی ماہر ہے ماشاء اللہ سے. یہ تو رضوان فاروقی صاحب نے اس کمی کو پورا کیا ہے جو خدمت خلق کا جذبے کو میں نے زندگی بھر اپنایا ہے, اسی انداز سے یہ بھی چل رہے ہیں. بھیا خالد میاں ایک منٹ بیٹھ جائیے ذرا سا. ہاں کچھ عرض کر رہا ہوں, سمجھ کہہ رہے ہیں فیضان سے پریشان نہ ہو, لفافہ نہیں لیں گے وہ. نہیں, وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. انہی نے آج تذکرہ کیا ہے کہ لفافہ نہیں لیتے ہیں, گھر والوں کو پریشان کیا, دیسی گھی آ جاتا اس میں وغیرہ وغیرہ, انہی نے بھی تذکرہ کیا ہے. انہی نے جب مجھ سے سوال کیا تھا, انہی نے میرا انٹرویو لیا اردو کے سلسلے میں, اردو تحریک کے سلسلے میں, تو انہی نے ایک سوال کیا آخر میں کہ آپ نے لفافہ نہ لے کر اپنے گھر والوں کو زیادتی کی ہے. تو میں نے پھر اس کا جواب ان کو یہ دیا تھا کہ میں نے میں 90 سال کی عمر میں نے اول سے لے کے آخر تک خدمت خلق کو اپنی زندگی کا نظم العین بنایا ہے. خدمت خلق کو, اور خدمت خلق کا کوئی معاوضہ نہیں ہوتا. جی کوئی معاوضہ نہیں ہوتا بالکل. اس لیے میں نے ان کو مطمئن کرنے کے لیے جواب دیا تھا. اب مجھے اتنی خوشی ہے ان کی سرگرمی سے, جتنے ایکٹیو ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا عکس ان میں نظر آ رہا ہے. اسی انداز سے یہ بھی نظامت کرتے ہیں, میٹنگیں کرتے ہیں, جلسوں میں آتے ہیں جاتے ہیں, خلوص سے محبت سے جو بلاتا ہے, اور پیسے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب یہ انکار بھی نہیں وہ کرتے ہوں گے, اگر مل جائے گا تو لے لیں گے. ہاں ہاں, لیکن ہم نے انکار بھی کیا ہے زندگی بھر. وہ لفافہ لینا تو دور کی بات ہے, میں نے کھانا تک نہیں کھایا ہے, پروگراموں میں کھانا بھی نہیں کھایا میں نے. ہاں, میں سیدھے ڈائٹ پہ جاتا تھا, فجر کی نماز ہوئی, ڈائٹ سے اترا, اپنے گھر آ گیا. بالکل زیادہ میری بھاگ دوڑ ہوئی تو کانپور تک چلا گیا, ملیح آباد چلا گیا, میٹھی چلا گیا, نگران چلا گیا. بس یہ ہمارے دائرۂ عمل تھے بالکل ایک دم, جہاں اپنے پیسے خرچ کر سکتے تھے.
22 साल निजामती काकोरी में गवर्नर साहब आते रहे बराबर, 22 साल अमेठी में की, कुमार साहब, मलिक ज़ादा साहब, बेगल उसाई, ये सब सबको पढ़वाते रहे बिल्कुल एकदम। खैर बहरहाल क्योंकि तस्करा किया था इन्हीं ने, इसकी वजाहत ज़रूरी थी मेरे लिए। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।